نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں مظلوموں کی داد رسی، خدمت خلق اور دکھی انسانوں کی مدد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار رحمت و شفقت کا مظہر تھا۔ یہاں اپنے پرائے سبھی فیض یاب ہوتے تھے۔ کوئی بے سہارا، بے آسرا اور مظلوم ایسا نہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت سے ہمدردی نہ ملی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحرا میں چشمے یا حوض کی مانند تھے، جس پر کوئی خالی جام لے کر ٹوٹ پڑا اور بھر بھر کر اتنا پیا کہ صدیوں کی پیاس بجھ گئی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حوض کوثر کی مانند ہے، جہاں سے اپنے پرائے سب فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے اخلاق اور شان رحمت کے متعلق فرماتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم و زیادتی کی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انتقام لیا ہو، جب تک کوئی شخص اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو نہ توڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی خادم کو مارا، نہ کسی عورت کو۔ دشمن کے حق میں بد دعا کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے بدترین دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی۔ ہجرت سے پہلے مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی، تو جب صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں ان کے لیے بد دعا کر دیں، تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، میں زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مشرکین مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو 3 برس شعب ابی طالب میں محصور رکھا اور ہر ممکن کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک غلے کا ایک دانہ بھی نہ پہنچ پائے۔ مشرکین کے اس ظلم کی وجہ سے مکہ میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو ابو سفیان دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری قوم بھوک و پیاس سے ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے دعا فرمائیں تاکہ یہ قحط دور ہو۔ تو محسن انسانیت نے بلا عذر ہاتھ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اہل مکہ کی مصیبت اور قحط دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی شان دیکھیں کہ مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے قائل تھے۔ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے، تیر برسائے، تلواریں چلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیا، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے، لیکن ان مظالم پر آپ نے جو کیا وہ آپ کی شان اور مقام کے لائق تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ نادان ہیں۔ وادی طائف میں جب آپ کو زخمی کیا گیا اور فرشتہ غیب پوچھتا ہے کہ اگر حکم ہو تو ان پر پہاڑ کو الٹ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسل سے کوئی بندہ خدا پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا سب سے عظیم مظہر فتح مکہ کے وقت نظر آتا ہے، جب رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین اور بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا، کیونکہ فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دشمنوں پر کامل اختیار تھا۔ وہ دشمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن کعبہ کے صحن میں گروہ در گروہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سب کو معاف کیا، تاریخ انسانی کا دامن ایسی مثال پیش کرنے سے خالی ہے۔ جس طرح فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے، دنیا کا بڑے سے بڑا فاتح ایسی مثال پیش نہیں کر سکا۔ بچوں سے محبت و شفقت کی بے شمار واقعات موتیوں کی طرح سیرت کی کتب میں بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں میں بیٹیوں کو زندہ مار دیا جاتا، کسی کے گھر بیٹی ہوتی تو وہ گناہ گاروں کی طرح منہ چھپاتا پھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کا باوقار مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی وہ اس کی پرورش کرے، لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے، تو
تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخ ساز خطبہ حجۃ الوداع، جو بلا شبہ حقوق انسانی کے ابدی عالمی منشور کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں آپ نے عورتوں غلاموں کے حقوق کی بہت زیادہ نصیحت کی ہے۔ یتیم پروری اور غلاموں سے محبت اور شفقت دنیا کے کسی بھی مذہب میں اس طرح نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم زیر کفالت ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت حیوانات اور بے زبان جانوروں پر بھی سایہ فگن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا اندازہ لگائیں کہ جس روز آندھی یا آسمان پر بادل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غم و فکر کے آثار نمایاں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اضطرار میں کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتے۔ جب بارش رک جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت آرام میں آ جاتے۔ تو ہماری ماں حضرت عائشہ نے جب اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ مبادا قوم عاد کی طرح یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو۔ روز محشر جب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان بے یار و مددگار ہوں گے، کوئی کسی کا والی وارث نہ ہوگا، لوگ شفاعت کے لیے یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، مگر سب عذر پیش کریں گے۔ آخر ایک طرف سے کالی کملی والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاف محشر آئیں گے تو سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ حمد و ثنا کے بعد سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ سر سجدے سے اٹھا لیں، جو کچھ مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو معاف فرما۔ روز محشر اور آج بے آسروں کا آسمان تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رحمت دو عالم ہیں۔